ملکی دفاع ناقابل تقسیر بنانے کی جانب ایک اور سنگ میل عبور۔ پاکستان کا الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ الفتح میزائل زمین سے زمین تک 120 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ ISPR کے مطابق میزائل تجربہ مشق ایکس انڈس کا حصہ ہے۔ فتح میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے، ہدف کو بہتر اور درست انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تجربے کا مقصد فوج کی تیاری اور ٹیکنیکل نظام کی جانچ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے تجربے پر مبارکباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ بھارت کے دہشت گردی کے کیمپوں کے بے بنیاد الزامات کا پول کھول دیا۔ بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا جو مقامات بھارت خیالی دہشت گرد کیمپس قرار دیتا رہا ہے وہ عام شہری آبادی کے علاقے ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، علاقائی بلکہ عالمی امن کے لیے بھی پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارتی اقدامات کو خطے اور دنیا میں امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، مقصد بھارت میں جاری آزادی کی تحریکوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ بھارت خطے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ پاکستان خطے میں ہمیشہ امن کا داعی رہا ہے، جارحیت کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ بھارت نے کوئی غلطی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ پاکستان اقوام عالم کو بھارت کی اشتعال انگیزی اور خطے میں امن کو لاحق خطرات سے آگاہ کرے گا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار بھارتی جارحیت پر بریفنگ دیں گے۔ پاکستانی مندوب کی تصدیق، کہا ہدایت کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ اپیلیں جب سسٹم میں آتی ہیں تو ان کا اثر عالمی نظام پر پڑتا ہے۔ حکومت کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی جنگی جارحیت کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ بھارتی جنگی جارحیت اور لائن آف کنٹرول پر بڑھتی کشیدگی پر تفصیلی غور ہوگا۔ ارکان پارلیمنٹ قومی سلامتی کے مسئلے پر اظہار خیال کریں گے۔ بھارتی دھمکیوں اور سمتاز معاہدے کی خلاف ورزیوں پر کھل کر بات کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بھارتی حکومت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر تشویش کا اظہار، کہا بھارت کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ چینی سفیر نے پاکستان کے نقطہ نظر کو چین کے ساتھ شیئر کرنے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ صدر مملکت نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھارت واپس آنے والے مریضوں کو مفت علاج کرانے کا حکم۔ ٹرانسپلانٹ اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کا پنجاب میں علاج یقینی بنانے کا فیصلہ۔ حالیہ کشیدگی کے بعد انڈیا سے پاکستانی مریضوں کو علاج ادھورا چھوڑ کر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ مریم نواز نے کہا بھارت سے آنے والے مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام آباد پولیس کی بڑی کامیابی، مصروف ترین تجارتی مرکز سینٹورس مال سے اغوا کیا گیا بچہ باحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کی بروقت اور مؤثر کارروائی، بچے کو والدین سے ملا دیا۔ اہل خانہ اور شہریوں کا پولیس کو خراج تحسین۔ ایس ایس پی آپریشن شعیب خان اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی حمزہ ہمایوں کی قیادت میں آپریشن انجام کو پایا۔ ایس ڈی پی او مارگلہ محمد خان ہزبانی اور تھانہ مارگلہ کی تفتیشی ٹیم نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ مالیاتی اداروں نے شرح سود میں کمی کا عندیہ دے دیا۔ ماہرین کے مطابق اسٹیٹ بینک کے پاس دسمبر 2025 تک شرح سود میں مزید 200 بیسس پوائنٹس کمی کی گنجائش موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کمیٹی نے شرح سود 12% مقرر کر رکھا ہے۔ ایک سال میں شرح سود 10% کم ہوا ہے۔ پہلگام حملے پر بھارت کے اندر سے فالس فلیگ کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا نے سوالات کھڑے کر دیے۔
رپورٹ کے مطابق مودی حکومت کی ناکامی اور خفیہ وارننگ کے باوجود پہلگام میں 26 سیاحوں کا قتل ہوا۔ خفیہ اطلاعات کے باوجود بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز خواب غفلت میں سوئی نہیں۔ سری نگر میں وزیر اعظم کی آمد سے قبل سیکیورٹی کا بڑا واقعہ کئی سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے۔ مودی حکومت کی لاپرواہی یا سازش؟ پہلگام میں بھارتی شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ بھارت کی ایک بار پھر پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی۔ بھیلے گا ڈیم کے ذریعے پاکستان کی طرف آتا پانی روکنا شروع کر دیا۔ دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی آنے لگی۔ محکمہ انہار کے مطابق دریائے چناب میں کل ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 87,000 کیوسک تھی، جو آج صرف 10,800 کیوسک رہ گئی ہے۔ لداخ کے علاقے لہا میں بھارتی فوج کے کیمپ میں آتش زدگی۔ بھارتی فوجی اپنا ساز و سامان چھوڑ کر کیمپ خالی کرنے پر مجبور۔ افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی۔ امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ فوجی حکام آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کرنے میں ناکام رہے۔ واقعے نے بھارتی فوج کی تیاریوں اور حفاظتی اقدامات پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ سوشل میڈیا پر واقعے پر طنزیہ تبصرے جاری۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت کا انقلابی قدم۔ صوبے بھر میں تمام اقسام کے پلاسٹک شاپنگ بیگز پر مکمل پابندی عائد۔ محکمہ ماحولیات، موسمیاتی تبدیلی اور ساحلی ترقی کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 15 جون 2025 سے ہر قسم کے پلاسٹک شاپنگ بیگز کا استعمال ممنوع ہوگا۔ سیکریٹری ماحولیات آغا شاہنواز خان نے کہا، خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ آنے والی نسلوں کو صاف، سرسبز اور محفوظ ماحول دینا چاہتے ہیں۔ اور بھارت میں پاکستانیوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے کا سلسلہ جاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا۔ گزشتہ دنوں بلاول بھٹو نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے بعد دلی سرکار کو دو ٹوک پیغام دیا تھا۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں، بلاول کا اکاؤنٹ بلاک کرنا بھارت کا جھوٹ بے نقاب کرتا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، بھارت نے بلاول بھٹو کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر کے بزدلی کی نئی مثال قائم کر دی۔